السلام علیکم پیارے بچوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنی اسلامیات کی کتاب کھولیں اور صفحہ نمبر 16 پر دیکھیں۔ ہمارا آج کا عنوان ہے سفر شام۔ عزیز بچوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب 12 سال کے ہوئے تو حضرت ابو طالب نے قریش کے تجارتی قافلہ کے ساتھ شام جانے کا ارادہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی چچا کے ساتھ جانے کا خیال ظاہر کیا۔ حضرت ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کم عمری اور راستے کی تکلیفوں کا خیال کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھر پر رہنے کو کہا۔ حضرت ابو طالب جب سفر پر روانہ ہونے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غمگین تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غمگین دیکھ کر حضرت ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ سفر پر لے گئے۔ قریش کا تجارتی قافلہ راستے میں ایک جگہ رکا۔ وہاں ایک عیسائی راہب کی عبادت گاہ تھی۔ وہ راہب اپنی عبادت گاہ سے باہر کا منظر دیکھ رہا تھا۔ اچانک اس کی نظر قافلے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی۔ بادل کا ایک ٹکڑا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سایہ کیے ہوئے تھا اور برابر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ قافلہ ایک درخت کے نیچے رک گیا۔ قافلہ کے لوگ درخت کے سائے میں بیٹھ گئے۔ سایہ کم تھا، جگہ نہ بچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کم عمر ہونے کی وجہ سے دھوپ میں بیٹھ گئے۔ اچانک درخت کی شاخیں ادھر ادھر سے جھک کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سایہ کرنے لگی۔ راہب یہ منظر دیکھ کر بہت حیران ہوا۔ راہب نے قافلے کی دعوت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات چیت کی۔ پھر ابو طالب سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رشتہ پوچھا۔ راہب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچان لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ حضرت ابو طالب سے کہا، اپنے بھتیجے کو فوراً مکہ واپس لے جاؤ۔ یہود سے اس بچے کو بچا کر رکھنا۔ یہ بچہ اللہ تعالیٰ کا آخری نبی ہوگا اور اس کی بہت بڑی شان ہوگی۔ حضرت ابو طالب نے راہب کی بات مان لی اور اپنا سامان تجارت وہیں فروخت کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر مکہ واپس آ گئے۔ پیارے بچوں، آپ نے سفر شام کے بارے میں پڑھا۔ جب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 سال کے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب نے قریش کی تجارتی قافلے کے ساتھ شام جانے کا ارادہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنے چچا کے ساتھ جانے کا خیال ظاہر کیا۔ حضرت ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کم عمری اور راستے کی تکلیفوں کا خیال کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھر پر رہنے کو کہا۔ حضرت ابو طالب جب سفر پر روانہ ہونے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غمگین ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اداس دیکھ کر حضرت ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سفر شام پر ساتھ لے گئے۔ وہاں تجارتی قافلہ راستے میں ایک جگہ رکا۔ وہاں ایک عیسائی راہب کی عبادت گاہ تھی۔ عیسائی راہب اپنی عبادت گاہ سے باہر کا منظر دیکھ رہا تھا۔ اچانک اس کی نظر قافلے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی۔ بادل کا ایک ٹکڑا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سایہ کیے ہوئے تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ قافلہ ایک درخت کے نیچے رکا۔ قافلے کے لوگ درخت کے سائے میں بیٹھ گئے۔ سایہ کم تھا، جگہ نہ بچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کم عمر ہونے کی وجہ سے دھوپ میں بیٹھ گئے۔ اچانک درخت کی شاخیں ادھر ادھر سے جھک کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سایہ کرنے لگی۔ راہب یہ منظر دیکھ کر بہت حیران ہوا اور راہب نے قافلے کی دعوت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات چیت کی۔ پھر حضرت ابو طالب سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رشتہ پوچھا۔ راہب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچان لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت بڑی شان ہے۔ حضرت ابو طالب سے کہا کہ اپنے بھتیجے کو فوراً مکہ واپس لے جاؤ اور یہود سے اس بچے کو بچا کے رکھنا۔ یہ بچہ اللہ تعالیٰ کا آخری نبی ہوگا اور اس کی بہت بڑی شان ہوگی۔ حضرت ابو طالب نے بھی راہب کی بات مان لی اور اپنا سارا سامان تجارت وہیں فروخت کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر مکہ واپس آ گئے۔
پیارے بچوں، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت بڑی شان ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہمیں روزانہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا چاہیے، کیونکہ قرآن پاک میں بھی ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجتے ہیں۔ اس لیے ہمیں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجنا چاہیے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی 10 خطائیں معاف کرے گا، اس کے 10 درجات بلند کرے گا اور اس کے اعمال میں 10 نیکیاں لکھے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھو، کثرت سے درود شریف پڑھنے والا قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا۔ پیارے بچوں، ہمیں روزانہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا چاہیے۔ پیارے بچوں، آپ نے اس سبق کو اچھی طرح سے یاد کرنا ہے۔